میں شکر گزار ہوں کہ جو آج وائس آف فادر کے نام سے جو ریلی نکالی گئی ہے، یہ یقین جانو میرا خواب تھا۔ میرا والد جب 5 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں نے یہ اپنے آپ میں بہت سارا بلکہ مٹیریل اکٹھا کیا۔ میں اس کے اوپر کتاب لکھنا چاہتا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں اور باپ دونوں برابر ہے اور دونوں کا احترام کرنا، لیکن بدقسمتی سے ماں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک پیار سے ایک کسی کو پیار کرتی ہے چیز کو، لیکن باپ جو ہے وہ کانٹ چھانٹ کرتا ہے، وہ بیج لگاتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ سٹرگل کرتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشروں میں جو علماء حضرات ہیں ہمارے، میری ان سے بھی گزارش ہے جہاں پہ وہ ماں کی شان بیان کرتے ہیں وہاں پہ باپ کی شان بھی بیان کریں۔ باپ کا مرتبہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں جنت کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن خدا را سوچیں وہ ماں جو ہے جب تک اپنے خاوند کی فرما برداری نہیں کرتی، جب تک وہ اپنے خاوند کو، جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیوی اپنے خاوند کو کرتی سجدہ، اور جو خاوند کی نافرما بردار بیوی ہے وہ بھی کبھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ اور جنت میں جانے کے لیے دروازہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور دروازہ جو ہے وہ باپ کو کہا گیا ہے۔ تو خدا را اپنے باپوں کو تنہا مت چھوڑیں۔ آپ سوچیں ان باپوں کے بارے میں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ ان کو دیکھیں جن کو یتیم کہا جاتا ہے، اور یتیم کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جن کے باپ چھن جاتے ہیں، جن کے باپ زندہ ہیں۔ میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، میرا نوٹ کر لیں، اور میں یہ بھی گارنٹی دیتا ہوں اگر وہ بندہ زندگی میں ناکام ہو تو آ کے میرے سر میں جوتے مارے اور جو مرضی وہ کر لے۔ میرا یہ زندگی کا تجربہ ہے، میں نے آخری 10 سال گھر سے نکلتے ہوئے اپنے باپ کے قدم پریکٹیکلی قسم خدا کی چومے ہیں، ہاتھوں میں پکڑ کے، اور ماں کے بھی چومے ہیں۔ اور جو بندہ ماں اور باپ کے قدم چومتا ہے اور ان کی فرما برداری کرتا ہے، وہ زندگی میں باقی ساری دنیا کی غلامی اس سے کی جان اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ اب عدالتوں نے آہستہ آہستہ باپ کو تھوڑی سی تقویت دینی شروع کی ہے۔ آپ دیکھیں کسی باپ کے 7 بچے ہیں، اگر پالنے پڑ جائیں تو بیچارے کو اپنا خون دینا پڑتا ہے، خون بیچنا پڑتا ہے۔ وہ باپ کے ہاتھوں دیکھو جو مزدور ہے، اس کے ہاتھوں دیکھو کہ وہ کتنے بیچارہ کتنی محنت کرتا ہے، کتنی مشقت کرتا ہے۔ وہ صرف اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، لیکن بڑھاپے میں آپ اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو آپ کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی دنیا میں شخص نہیں ہے جو آپ کو اپنے سے بڑا دیکھنا چاہتا ہو۔ اگر کوئی شخصیت ہے وہ آپ کا باپ ہے۔ اگر آپ اپنے باپ سے محبت کر لیں گے، اگر باپ زندہ نہیں ہے، اس کی قبر پہ جا کے دعا کریں گے، اپنے باپ کو پکاریں گے، تو میں کہتا ہوں کہ باپ ویسے بھی دینے والے کو خدا کہتے ہیں۔ تو چھوٹا خدا دنیا میں جو آپ کو خوراک دیتا ہے، جو آپ کا وسیلہ بنتا ہے، وہ چھوٹا خدا، خدا کی قسم باپ ہے۔ باپ کی قدر کیجئے۔ اور ان عدالتوں سے بھی میں استدعا کرتا ہوں کہ جب تک آپ نے باپ کو اہمیت نہ دی، جب تک آپ نے باپ کو باپ کے حق نہ دیے، آپ باپ سے خرچہ تو لیتے ہیں، آپ باپ سے سب کچھ تو کرتے ہیں، لیکن باپ سے آپ بچے چھین لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ماں بچے کی زیادہ پرورش کر سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے ان باپوں کو دیکھا ہے جن کی ماں بھی نہیں ہوتی، انہوں نے جھولی میں بچوں کو لٹکایا ہوتا ہے، وہ ہل جلا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ان باپوں کو دیکھا ہے جو پاس بچے کو بٹھایا ہوا ہے، وہ مزدوری کر رہے ہیں، وہ شام کو کھانا بھی پکا رہے ہیں۔ وہ باپ کھانا کھا نہیں سکتا، یقین کرو، جب تک وہ بچے کے منہ میں نوالا ڈال نہیں لیتا۔ میری عدالتوں سے استدعا ہے کہ وہ جہاں پہ ماں کو گارڈین بناتے ہیں، باپ کو بھی بنائیں، جیسے وہ ماں کو گارڈین بنا رہے ہیں۔ ہماری مائیں پڑھی لکھی نہیں ہیں آج بھی، وہ ہمارے معاشرے میں رواج نہیں ہے، وہ برسر روزگار نہیں ہے، وہ بچے کو نہیں پال سکتی۔ جب آپ ماں کو مقام ماں کا دیں لیکن باپ کا بھی برابر دیں گے تو طلاقوں کی ریشو کم ہو جائے گی، طلاقیں نہیں ہوں گی۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، جو ماں باپ ہے وہ بھی اپنی بچیوں پہ ان کی تربیت کر کے بھیجیں۔ آج سے پہلے ہم نے طلاق کا نہیں سنا تھا، ہم گورے سے مجبور ہو گئے ہیں، گورے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کرسچین لا کو پڑھیں، یقین جانیں ہم یہاں پہ طلاق لینے آتے ہیں کسی کرسچین لڑکی کی، تو جب تک کوئی پیچھے بھی نہیں آتا، یک طرفہ کیس ہوتا ہے تو وہ
केस डिग्री नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ये मजाक बन गया है। जो भी एक उठता है और आगे तलाक लेने के लिए आते हैं, 8 दिन में तलाक उसके हाथ में थमा दी जाती है। और इस्लाम में ये तलाक नहीं है। जब तक खामद तलाक नहीं देता वो तलाक नहीं है। तो खुदारा जो तलाकें लेके जा चुके हैं और जब तक उनको यूनियन काउंसिल से ये मुकम्मल नहीं हुई, वो आज भी मियाँ बीवी हैं, वो आपस में आबाद हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आखिर में यही कहूँगा कि मुआशरे में बराबर रखने के लिए बाप का मकाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसको तन्हाई का शिकार ना करें। और इन बच्चों ने जो मेहनत की है, ये काफिला लेके चले हैं, इस्माइल मकबूल साहब जो ये काफिला लेके चले हैं, मैं आपको कहता हूँ ये काफिला इतना बड़ा हो जाएगा, ये सियासी पार्टियों से भी बड़े इज्तिमा होंगे। ये इतनी बड़ी आवाज़ है जो दीन के मुताबिक भी हमें सवाब है और वैसे भी सवाब है। मेरी यही गुजारिश है कि अगर आप बाप की खिदमत करेंगे, ज़िंदगी में नाकामी होगी तो आगे मेरा गिरेबान पकड़ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।